الحمدللہ علی نعمائہ الشاملہ وآلائہ الکاملہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد سبحان اللہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كونوا مع الصادقين صدق اللہ مولانا العظیم عقیدت و محبت سے پڑھیے الصلاة السلام والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سید المرسلین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين نسیمہ جانب بطحا گزر کن نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن توئی سلطان عالم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم توئی سلطان عالم یا محمد زروئے لطف سوئے من نظر کن کیا بات زروئے لطف سوئے من نظر کن ببرئی جان مشتاقم بآجا فدائے روضائے خیر البشر کن مشرف گرچ شد جامی ز لطفش خدایا این کرم بارے دیگر کن بہت اچھے خدایا این کرم بارے دیگر کن میری خوشبختی ہے کہ میں کاشانہ سعادات پر حاضر خدمت ہوں واجب الاحترام قابل صد افتخار ہمارے سروں کا تاج ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک سبحان اللہ حضرت قبلہ پیر سید اشتیاق احمد شاہ صاحب زیدہ شرف ہوں اور اس خصوصی محفل میں تشریف فرما سادات علماء بزرگ اور عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کچھ مجلسیں صرف جسمانی ہوتی ہیں یہ مجلس جسمانی کے ساتھ ساتھ روحانی مجلس ہے کچھ مجلسیں ایسی ہوتی ہیں جن میں صرف الفاظ ملتے ہیں یہاں صرف الفاظ نہیں ملتے الفاظ کے معانی بھی ملتے ہیں سبحان اللہ واہ 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 ان کے مطالب بھی ملتے ہیں اور پھر الحمدللہ میں خود محسوس کرتا ہوں کہ یہ وہ مجلس ہے جہاں آنکھوں کے پانی سے وضو بھی کروایا جاتا ہے اور ایسی مجلسیں خال خال ہی ہوتی ہیں کہ جہاں یہ سب کچھ دستیاب ہو وغیرہ جو رواج کی محفلیں ہیں وہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ رواج کی محفلوں میں کیا چلتا ہے ہمیں تو ایسی محافل کی ضرورت ہے کہ جہاں بندہ آئے اور ظاہر و باطن دونوں کی جو تشنگی ہے وہ دور ہو جائے واہ 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 اللہ تعالیٰ اس کاشانہ سعادات کو اس درود شریف محل کو ابد الآباد تک قائم اور دائم فرمائے آمین اور قبلہ شاہ صاحب کے فیض کو اور سارے سادات کے فیض کو چار دانگ عالم میں پھیلائے اور یہ سادات ہی ہیں جو زمین پر امن کے ضامن ہیں بے شک حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل یہ امن کی علامت ہے زمین والوں کے لیے اگر کوئی شے امان ہے تو سادات کا وجود ہے واہ واہ کیا بات اللہ تعالی ہمیں سادات سے جڑے رہنے فیض پانے کی توفیق عطا فرمائے آمین مجھے حکم ملا تھا کہ آج خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے چند تذکرے کرنے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونوا مع الصادقین سبحان اللہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سبحان اللہ سچوں کے ساتھ ہو جائے اللہ رگ جان سے قریب ہے بے شک تو وہ اپنے قریب ہی رکھے بے شک کیوں کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ
مولا جب تو ہمارے قریب ہے، ہم تیرے قریب ہیں، اور تو خود فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تو اتنا قریب ہے، تو اپنے قریب رکھ۔ یہ صادقین کو اور اولیاء کو اور اپنے بندوں کو درمیان میں کیوں لے کے آتا ہے؟ تو ہمارا ہے، ہم تمہارے ہیں، یہ درمیان میں سادات کیوں، یہ درمیان میں اولیاء کیوں، اور یہ درمیان میں صادقین کیوں، درمیان میں نبیین کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگرچہ میں شارک کے قریب ہوں، تم اسے تو مانتے ہو، میرے دوسرے حکموں کو بھی مانو، میں خود اللہ فرما رہا ہوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو جو ہم سچوں کے ساتھ ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں ہیں، جو ہم شاہ صاحب کے ساتھ ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں ہیں، جو ہم اولیاء کے ساتھ ہیں یہ اپنی مرضی سے نہیں ہے۔ یہ بھی ہم حکم قرآن پر عمل کر رہے ہیں، اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو ہم حکم قرآن پر اور حکم خدا پر عمل کرتے ہوئے سچوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ دیکھیے مختلف برادریوں میں سچے ملتے ہیں، جھوٹے بھی ملتے ہیں، سچے بھی ملتے ہیں، ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، لیکن وہ جہاں بچہ بچہ صادق ہے، وہ جہاں بچہ صادق ہے، وہ کوئی اور دورانہ نہیں ہے، وہ اولاد سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ کیا بات! کسی خاندان میں کوئی ایک صادق ہوگا، دو ہوگا، صدیق ہوگا، یہاں تو سارے ہی صدیق نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھیے حضرت امام حسن المجتبیٰ کو دیکھیے، حضرت امام حسین شہید کربلا کو دیکھیے، حضرت امام زین العابدین کو دیکھیے، حضرت امام محمد الباقی کو دیکھیے، حضرت امام جعفر الصادق کو دیکھیے، حضرت امام علی رضا کو دیکھیے، حضرت امام موسیٰ کاظم کو دیکھیے، حضرت امام علی نقی کو دیکھیے، حضرت امام حسن عسکری کو دیکھیے، اور پھر ایک نظارہ حضرت امام مہدی کی صورت میں بھی تو نظر آئے گا انشاءاللہ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے صدق کو رکھا ہے، اور پھر جنہوں نے اس صدق سے حصہ لیا ہے، حضور کے اس فیضان صدق سے حصہ لیا ہے، تو باہر والوں میں بھی دیکھیں تو اللہ نے انہیں بھی محروم نہیں رکھا۔ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کو بھی صدیق بنا دیا، خطاب کے بیٹے عمر کو بھی فاروق بنا دیا، اور عثمان کو بھی تو ذو النورین کے فیض سے ملقب کر دیا۔ تو یہ فیض ہے جو تاجدار کائنات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ اور دیکھیے یہ فیض اسی وقت ملتا ہے جب بندہ اپنا تن من دھن سب کچھ مکین گنبد خضرا پہ قربان کرتا۔ حضور جلوہ افروز تھے، صحابہ کا جرمٹ تھا، آپ نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں۔ کتنی؟ 3 چیزیں پسند ہیں۔ پوچھا گیا سید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کون سی 3 چیزیں پسند ہیں؟ آپ نے فرمایا پہلی چیز جو مجھے پسند ہے وہ ہے خوشبو۔ سبحان اللہ۔ کیا ہے؟ خوشبو۔ تو خوشبو حضور کی پسند ہے، خوشبو لگانا بھی سنت ہے، خوشبو ہدیہ کرنا بھی سنت ہے، اور پھر خوشبو کا اور دماغ کا، خوشبو کا اور روح کا بہت گہرا تعلق ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے خوشبو پسند ہے۔ پوچھا گیا حضور دوسری چیز کون سی پسند ہے؟ آپ نے فرمایا نیک عورت۔ سبحان اللہ۔ کیا پسند ہے؟ نیک عورت۔ یہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آوارہ عورتوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اپنی زندگی برباد کر دیتے ہیں آوارہ عورتوں کے پیچھے۔ تو حضور نے کیا فرمایا مجھے کون سی خاتون پسند ہے؟ نیک خاتون پسند ہے، نیک عورت پسند ہے۔ تو آپ بھی نیک خواتین کو پسند کریں، نیک خواتین سے محبت کریں۔ بری خواتین کے پیچھے اپنا پیسہ ضائع کرنا، اپنی صلاحیت ضائع کرنا، اپنی طاقت ضائع کرنا، اپنے ایمان کو ضائع کرنا، یہ بندہ مومن کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسی گھٹیا حرکتیں کرے۔ اس لیے ان محافل کا مقصد ہے کہ پاکیزگی حاصل کی جائے۔ جب پاکیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اسی لیے کیا جاتا ہے کہ پاکیزہ لوگوں کا ذکر کر کے پاکیزگی کو کشیر کیا جائے۔ تو ہم پاکیزگی کشیر کرنے کے لیے یہاں درود محل میں آتے ہیں۔ تو فرمایا مجھے نیک عورت پسند ہے، نیک بیوی پسند ہے۔ تو نیک سیرت بیوی یہ اگر مل جائے تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جسے دستیاب ہو جائے۔ اور پوچھا گیا حضور تیسری چیز کون سی پسند ہے؟
پسند ہے آپ کو؟ حضور نے فرمایا تیسری شے جو مجھے پسند ہے وہ ہے نماز جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ پہلی چیز کون سی ہے؟ خوشبو، دوسری اور ایک عورت، اور تیسری نماز۔ جب حضور نماز کو پسند کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، پھر حضور کا کلمہ پڑھنے والا نماز نہ پڑھے ہائے ہائے، تو اسے اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ میں کلمہ بھی حضور کا پڑھتا ہوں تو مجھے حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے حضور کی اداؤں کو ادا کرتے ہوئے نماز بھی پڑھنی چاہیے۔ پڑھیں گے سارے نماز بھی ماشاءاللہ؟ اچھا میں تو ایسے ہی آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ تو ماشاءاللہ صاحب نسبت ہیں، آپ تو دروشی محل والے ہیں، تو آپ سے تو اچھی امید ہی کی جا سکتی ہے۔ تو جب آپ نمازی ہیں اب آپ ایک سٹیپ آگے بڑھیں، اپنے بچوں کو نمازی بنائیں، اپنی بیوی کو نمازی بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ تو اس لیے آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے گھر میں بھی نیکی کا کام کریں، اپنے خاندان میں نیکی کا کام کریں۔ اگر آپ کا ہمسایہ نماز نہیں پڑھتا تو اسے بھی نماز کی دعوت دیں۔ ایک بندہ جو شرابی ہو نا، شرابی بندہ، وہ بھی اپنا تبلیغ کر کر کے 4-5 بندوں کو شرابی بنا دیتا ہے۔ وہ شراب کے اتنے فائدے بیان کرتا ہے جناب کہ آؤ وہ ایک کوٹی لا کے بیچو، جیسے بھی وہ کرے کچھ نہ کچھ کر کے وہ ایک شرابی بندہ 4-5 بندوں کو شرابی بنا کے مرتا ہے۔ تو وہ اپنا کام کرے، شرابی اپنا کام کرے اور نمازی اپنا کام نہ کرے۔ نمازی کو بھی تو اپنا کام کرنا چاہیے نا کہ وہ بھی 4-5 بندوں کو کم از کم پکا نمازی بنا کے فوت ہو۔ کیا بات، ایسا نہ کہ بغیر تبلیغ کے فوت ہو جائے، اپنا کام کر کے مرنا چاہیے نا، اپنا دیا جلا کے مرنا چاہیے، واہ واہ واہ، اپنے لیے کوئی احسان ثواب کا ذریعہ بنا کے مرنا چاہیے۔ کیا بات، تو فرمایا مجھے نماز پسند ہے جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ٹھنڈک ہے۔ بس جب حضور کا کلام ختم ہوا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بھی پاس ہی بیٹھے تھے، صحابہ کا جھرمٹ تھا، مجمع عام میں باتیں ہو رہی تھی۔ جب حضور نے اپنے کلام کو سمیٹا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق گویا ہوئے، کہنے لگے حضور مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، سبحان اللہ، مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ 3 چیزیں پسند ہیں۔ پوچھا گیا آپ کو کون سی 3 چیزیں پسند ہیں؟ اللہ، اب دیکھیے کتنی پیاری پسند ہے، فخر کیجئے کہ کیا پسند کی، ہماری پسند کیا ہے اور ان کی پسند کیا ہے، فرق آپ نے خود ملاحظہ کرنا ہے۔ پہلی شے جو انہوں نے کہا مجھے پسند ہے النظر الی وجہ رسول اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کتنی پیاری پسند ہے۔ کہا کہ آنکھیں ابو بکر کی ہوں، چہرہ والضحیٰ سامنے ہو، اور جی بلکہ حضور کی میں زیارت ہی کرتا رہوں ابو بکر کو، تو یہی پسند ہے، واہ واہ، کیا بات، یہی پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ مصحف را ورق ورق دیدم ہیچ صورت نہ مثل صورت اوست، سبحان کہتے میں نے قرآن کو ورق ورق دیکھا ہے، کوئی ایک صورت بھی حضور کی صورت جیسی نظر نہیں آتی، ایسی کوئی مثل نہ ڈھولن دی۔ ہائے ہائے ہائے، یہ یہاں نعت خان حضرات بیٹھے ہیں، آپ سے میں سنتا ہوں کہ آپ پڑھتے ہیں کوئی مثل نہ ڈھولن دی، ڈھولن دی، چپ کر بہر علی اتھے جا نہیں ہو بولا، اتھے جا نہیں بولا۔ یہ خاموشی سے دیکھتے رہنا بھی اسی میں سب کچھ مل جاتا ہے، واہ واہ واہ، بولنے کی، سوال کرنے کی یا حاجت نہیں ہے۔ ٹکٹ کی باندھ کے حضور کو دیکھتا رہوں، مجھے تو یہی پسند۔ او در دل من و دل من بدست وے چوں آئینہ در دست من و من در آئینہ، شاعر نے لکھا کہ وہ میرے دل میں ہیں، میرا دل ان کے ہاتھ میں ہے، واہ واہ واہ، ہائے ہائے، وہ میرے دل میں ہیں ہائے ہائے، اور میرا دل ان کے ہاتھ میں ہے۔ ان کے ہاتھ میں ہے، جیسے میں آئینے میں ہوں آئینہ میرے ہاتھ میں ہے، واہ واہ واہ، کیا بات، جیتے رہیے، کیا جیسے بات، میں آئینے میں ہوں اور آئینہ میرے ہاتھ میں ہے۔ میرا تو ایسا تعلق ہے حضور سے، سبحان النظر الی وجہ رسول اللہ، اللہ، صلی اللہ، کہ میں حضور کو ٹکٹ کی باندھ کے دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، تو ایسی خواہش جو ان کی تھی ایسی ہماری بھی ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ، بہت سارے ایسے اکابرین کا ذکر کتابوں میں پڑھا بھی ہے جو ایسے اوراد و وظائف پڑھتے تھے جن سے حضور کی زیارت نصیب ہو جائے، سبحان اللہ، اس نیت سے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے تھے کہ لجپال اپنا کرم فرما دے، خواب میں ہی اپنی زیارت فرما دے۔ سبحان اللہ، تو ایسی خواہش ہر بندے مومن کے دل میں
ہونی چاہیے کہ میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے شاد کام کروں، اپنے دل کو راضی کروں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کروں، تو یہ ان کی پسند ہے۔ سبحان اللہ، یہ حضرت ابو بکر صدیق کی پسند ہے، سبحان اللہ، تو ان کی اتنی پیاری پسند ہے، اسی وجہ سے ہم حضرت ابو بکر صدیق کو بھی پسند کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، وہ حضور کو پسند کرتے ہیں، اور جو حضور کو پسند کرتا ہے ہم اسے پسند کرتے ہیں، انہیں پسند کرتے ہیں۔ واہ واہ واہ، تو پوچھا گیا دوسری چیز کون سی پسند ہے؟ اب دوسری چیز بھی کمال کا انتخاب، اللہ اکبر، کا انفاق مالی علی رسول اللہ، ہائے ہائے ہائے، انفاق مالی علی، مال میرا ہو، حکم سرکار کا ہو، ضرورت سرکار کی ہو، ضرورت دین کی ہو، وہ حکم فرماتے چلے جائیں، ابو بکر مال خرچ کرتا چلا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، یہ خرچ کرنے کا جذبہ، رسول اللہ کی ضرورتوں پہ خرچ کرنا، بے شک، اہل بیت کی ضرورتوں پہ خرچ کرنا، دین کی ضرورت پہ خرچ کرنا، اسلام کی ضرورت پہ خرچ کرنا، ابو بکر کو تو یہی پسند ہے۔ سبحان اللہ، تو ایسے تاجر جو اپنا مال اللہ کی راہ میں، رسول اللہ کی راہ میں ہدیہ کرتے ہیں، سادات کو خمس پیش کرتے ہیں، دین کی ضرورتوں کا خیال کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے حضرت ابو بکر صدیق کے نقشہ قدم پہ چل رہے ہیں۔ سبحان اللہ، تو آپ بھی دیکھیے کہ آپ اپنا جائزہ لیجئے کہ آپ جو مال کماتے ہیں اس میں سے کتنا مال آپ راہ خدا میں لگاتے ہیں، کتنا مال آپ غلبہ دین کے لیے لگاتے ہیں۔ آپ دیکھیں اسرائیل کو اور امریکہ کو اور دیگر جو ممالک ہیں، قادیانیوں کو دیکھ لیں، وہ بھی جو کماتے ہیں، سرمایہ جو ان کے پاس ہوتا ہے، وہ اپنا کتنے فیصد دین پر لگاتے ہیں، اور ہم کتنا لگاتے ہیں؟ یہ جائزہ ہمیں خود کرنا ہے۔ ابھی دیکھیے ہمارے ہمسائے میں ایک بہت بڑی کرسچن کمیونٹی آباد ہے، تو ان کے لیے بھی دعوت کا کام ہونا چاہیے، دعوت دین کا پیغام ان تک بھی پہنچنا چاہیے۔ یہ بھی ہمارے خرچ کرنے کی ایک جگہ ہمارے قریب میں دستیاب ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں یہاں موجود جن کے پاس اسلام کی دعوت نہیں پہنچی۔ ہم یہاں بیٹھ کر بات کرتے ہیں کہ دعوت اسلام انگلینڈ میں پہنچے، تو دعوت اسلام ہمارے ہمسائے میں کیوں نہ پہنچے؟ بے شک، اس کے لیے ہم نے کیا کیا، کیا پلاننگ کی، کیا اس کے خط و خال متعین کیے۔ کتنے ہی ہمارے علماء ایسے ہیں جن کی یہ تیاری ہے کہ اگر کل کو وہ للکارہ مار دیں مناظرے کا، تو کتنے لوگوں کی تیاری ہے۔ علم کی دنیا میں بھی تیاری ہونی چاہیے، روحانیت کی دنیا میں بھی تیاری ہونی چاہیے، اور اسی طرح دعوت اور تبلیغ کا کام یہ ہمیں ان تک بھی پہنچانا چاہیے، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، جو قرآن نے کہا ہے کہ اپنے رب کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور احسن کلام کے ساتھ۔ دعوت کا طرز ایسا ہونا چاہیے۔ تو بات چل رہی ہے خرچ کرنے کی، تو تبلیغ اسلام پر خرچ کرنا یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت مبارکہ ہے۔ تو کتنی پسند ہو گئی آپ کی؟ دو، پہلی کیا تھی؟ حضور کے چہرے و دعا کی زیارت دیکھتے رہنا، اور دوسری دین کی خاطر، اب یہ تیسری خوبصورت ایک اور خواہش جو ان کے دل میں تڑپ رہی تھی، آپ نے کہا ان یکون ابنتی تحت رسول اللہ، حضور مجھے یہ پسند ہے میری بیٹی ہو، واہ واہ، سبحان، مجھے یہ پسند ہے میری بیٹی ہو، بیٹی ہو حضور آپ کے نکاح میں، اللہ، تاکہ ایک جو میرا آپ سے پہلا تعلق ہے، پھر میرا آپ سے دوسرا تعلق ہے، پھر میرا آپ سے تیسرا تعلق، میں چاہتا ہوں یہ تعلق بڑھتا چلا جائے، میرا اول تعلق بھی آپ ہوں، میرا آخر تعلق بھی آپ ہوں۔ سبحان اللہ، واہ واہ، اس لیے چاہتا ہوں حضور میری بیٹی کو قبول فرمائیے۔ سبحان، آپ دیکھیے یہ جو تین خواہشیں ہیں نا، اگر آپ ان تین کو ایک کرنا چاہیں، اگر ان تین کو ایک کرنا چاہیں، تینوں کا خلاصہ کرنا چاہیں تو ایک ہی بات بنتی ہے کہ حضور مجھے بس آپ چاہیے، سبحان اللہ، حضور بس مجھے آپ چاہیے، نہ مال چاہیے نہ اولاد چاہیے، اولاد بھی آپ کے لیے وقف ہے، مال بھی آپ کے لیے وقف ہے، اور آنکھیں بھی آپ کے لیے وقف ہے، بس مجھے تو آپ چاہیے۔ سبحان اللہ، تو اسی لیے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہمارے سر کا تاج ہیں کہ انہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ رسول اللہ پہ قربان کر دیا۔ بے شک،
اور پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی اور قریب تھا کہ فاران کی چوٹیوں سے وہ آواز حق بلند ہو اور اعلان نبوت ہو اور وقت اس کے لیے تیار تھا، زمین اس کے لیے ہموار تھی، اسی دوران حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک غلام کے ساتھ تجارت کی غرض سے ملک شام کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ راستے میں چلتے چلتے، اس وقت جو کہ معروف راستے ہوتے تھے، پیدل کا سفر بھی ہوتا تھا، اس وقت کی صعوبتیں، پریشانیاں، آج تو سفر بڑا آسان ہے، چلتے چلتے حالات ایسے ہو گئے کہ راستے میں کوئی گرجدار بارش آ گئی، کوئی اندھیرا چھا گیا، معروف راستے سے بھٹک گئے اور چلتے چلتے نامانوس راستے کی طرف آپ لپک پڑے اور یوں رات ہو گئی اور کوئی رات گزارنے کے لیے جگہ دستیاب نہیں تھی، کہاں روکا جائے۔ پھر دور ایک روشنی نظر آئی، سوچا کہ وہاں چلتے ہیں، کوئی نہ کوئی موجود ہوگا اور وہاں رات گزارتے ہیں اور صبح ہو اپنے سفر پر رواں دواں رہیں گے۔ تو جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہاں تو ایک کلیسا ہے، عیسائیوں کی عبادت گاہ ہے، تو سوچا کوئی اور جگہ تو یہاں نہیں ہے، کیوں نہ انہی سے گزارش کی جائے کہ رات ہمیں یہاں بسر کرنے کی اجازت دی جائے، صبح ہم اپنے سفر پر روانہ ہو جائیں گے۔ دستک دی، ایک خادم اندر سے نمودار ہوا۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے بتایا کہ ہم ملک عرب کے معروف شہر مکہ سے آئے ہیں، تجارت کی غرض سے شام جا رہے ہیں، رستہ بھٹک چکے ہیں، رات گزارنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ کے پاس یہاں آپ موجود ہوئے ہیں۔ اس نے کہا میں تو کچھ نہیں کر سکتا، یہ تو ایک بہت بڑے مسیحی راہب کی عبادت گاہ ہے، میں ان سے پوچھ لیتا ہوں، اگر وہ اجازت دیں گے تو میں بھی آپ کو اجازت دے دوں گا۔ ہاں البتہ اجازت ملنا بہت مشکل ہے، یہاں کسی کو رکنے کی اجازت اس لیے نہیں دی جاتی کہ چند سال پہلے ایک مسافر بھٹکتا ہوا یہاں آ گیا تھا، وہ تو رات یہاں بسر کر کے چلا گیا، لیکن اس کے گناہوں کی نحوست نے ہمارے شیخ کی روحانیت اور لطافت پر بہت برا اثر چھوڑا، اس لیے اس کے بعد، اس مسافر کے بعد ہم کسی کو یہاں رکنے کی اجازت نہیں دیتے۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کسی کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوتا کہ کون کیسا ہے، تو تمہارے شیخ کے پاس کیا پیمانہ ہے؟ واہ واہ واہ، ایسے تو آنے والوں کی حق تلفی ہوگی کہ آپ ہر بندے کو گناہگار سمجھتے رہیں اور کسی کو رکنے کی اجازت نہ دیں، تو ایسے تو اچھے بندوں کی بھی حق تلفی ہوگی۔ تو خادم جواب دینے لگا، اگر ہمارے شیخ کے محسوسات اتنے قوی ہیں کہ وہ برے لوگوں کی نحوست کو بھی پرکھ لیتے ہیں تو یقیناً وہ اچھے بندوں کی خوشبو بھی سونگھ لیتے ہوں۔ واہ واہ واہ، تو فرمایا اگر ایسا ہے تو جاؤ انہیں بتاؤ کہ ملک عرب کے شہر مکہ سے 2 شخص ہیں، یہاں رات رکنا چاہتے ہیں۔ شیخ کے پاس خادم حاضر ہوا۔ جب شیخ نے مکہ کا نام سنا، عرب کا مکہ کا نام سنا، تو اس نے اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ ان سے پوچھ کے آؤ، یہ وہی مکہ ہے جہاں بہت بڑے بلند پہاڑ ہیں، جہاں کھجوروں کے جھرمٹ ہیں، اسی مکہ کی بات کر رہے ہو؟ تو اس نے آگے پوچھا اور کہا جی بالکل یہی جغرافیہ ہے۔ تو وہ واپس گیا تو پھر شیخ نے پوچھا جاؤ آنے والے سے نام بھی پوچھ کے آؤ۔ دوبارہ آیا، اس نے نام بھی پوچھا اور جا کر بتایا کہ آنے والے کا نام ابو بکر ہے، اللہ اکبر، آنے والے کا نام۔ جب ابو بکر کا نام سنا تو اچانک شیخ ایکٹیو ہو گیا۔ ابو بکر، والد کا نام پوچھا، ابو قحافہ۔ واہ واہ، اس نے اپنی کتاب کو کھولا، 100 سال سے زیادہ عمر تھی اس راہب کی، اس نے کتاب کو کھنگالا، پرانی کتاب میں سے کچھ پڑھا اور کہا کہ جاؤ آنے والے کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اللہ، خالد کہنے لگا حضور ایک عرصہ ہو گیا آپ نے کسی سے ملاقات نہیں کی، میرے علاوہ کوئی آپ کے کمرے میں یہاں حاضر نہیں ہوا، یہ آپ نے آرڈر دیا ہے یا ایسے ہی آپ کی زبان سے یہ بات نکل پڑی ہے کہ بلاؤ انہیں؟ نہیں، انہیں بلاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق اندر حاضر خدمت ہو گئے اور اس نے بغور چراغ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کا معائنہ کیا، کبھی اپنی کتاب کو دیکھتا،
اور کبھی حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھتا، چند سوالات کیے مکے کے بارے میں اور کہا اپنا دایاں ہاتھ آگے کیجئے، دائیں کلائی کو دیکھا، وہاں ایک دل تھا اس کو دیکھا، پھر اس شیخ نے حضرت ابو بکر صدیق کے دائیں ہاتھ کو بوسہ دیا۔ واہ واہ۔ اور شیخ کہنے لگا کہ فران کی وادیوں سے وہ آواز حق بلند ہونے والا ہے اور تم ان کے خلیفہ بنو گے، تم ان کے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے بات یہ ہے ایک رات بسر کرنی ہے، ایک رات بسر کرنے کے لیے تم نے اتنے سوالات کیے، کبھی مکے کا جغرافیہ پوچھا، کبھی نام، کبھی والد کا نام، کبھی کتاب کو دیکھتے ہو، کبھی میرا معائنہ کرتے ہو، کبھی میرے ہاتھ کی کلائی کو دیکھتے ہو، کبھی میرا ماتھا چومتے ہو، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ایک رات مسافر نے بسر کرنی ہے، چند گھڑیاں ہیں۔ کہا نہیں، آپ کے لیے یہ کلیسا ہی حاضر نہیں ہے، آپ کے لیے تو میری پلکیں بھی حاضر ہیں، آپ یہاں قیام کیجیے۔ تو انہوں نے قیام کیا۔ جب صبح حضرت ابو بکر صدیق رخصت ہونے لگے تو راہب نکلا، پھر ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا کہ اگر تمہاری زندگی میں وہ بہترین لمحات آئیں کہ تم اس حق پر لبیک کہو تو اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھو۔ اب حضرت ابو بکر صدیق کو کوئی سمجھ نہیں آئی کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ آپ شام کی طرف روانہ ہوئے، اپنا کام مکمل کیا، جو لینا تھا لیا، جو دینا تھا دیا، واپس مکہ کی راہ لی۔ ابھی مکہ میں داخل ہو رہے تھے کہ سامنے سے ابو جہل مل گیا۔ ابو جہل کہنے لگا ابو بکر تم بڑے معقول آدمی ہو، تمہاری سوسائٹی میں بڑی عزت ہے، اہل مکہ تمہیں ادب کی نگاہ سے، عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تمہیں کچھ معلوم ہوا کہ یہاں مکہ میں کیا گل کھلا ہے؟ یہ کیا ہوا؟ مسافر کے پاس تو کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے، میں تو ابھی مکہ میں داخل ہو رہا ہوں، ویسے ہوا کیا ہے؟ کہ وہ تم جانتے ہو نا عبداللہ کے بیٹے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، پورا مکہ انہیں صادق کہتا تھا، پورا مکہ انہیں امین کہتا تھا، لیکن شاید تمہیں علم نہیں، تم گئے ہوئے تھے، تمہارے بعد انہوں نے ایک عجیب بات کر دی ہے، انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، خدائے واحد ہے، تم اپنے بتوں کی پوجا نہ کرو، لات و حبل کو توڑ دو، اور ہمیں ایک نادیدہ خدا کی طرف اس نے بلانا شروع کر دیا ہے۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اس کی سرکوبی کے لیے اپنا رول ادا کریں، مکے میں آپ کی بڑی عزت ہے۔ ابھی تو ان کے چچا ابو طالب کی ضمانت پر انہیں چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن جس دن جناب ابو طالب نے ان کے سر سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا تو پھر ان کے لیے مکہ کی سرزمین باوجود اپنی وسعت کے تنگ ہو جائے گی۔ لیکن ابو جہل نہیں جانتا تھا کہ یہ سرکار ابو طالب ان سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، ان سے اپنا ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، وہ تو تا دم مرگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت ہی کرتے رہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ابھی تو میں تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتا، ابھی آیا ہوں، حالات کا بغور جائزہ لوں گا، پھر اس کے بعد کوئی اپنی رائے قائم کروں گا۔ فوراً اپنے گھر گئے، لیکن دل بڑا بےتاب تھا، بار بار اس راہب کی باتیں بھی یاد آ رہی تھیں۔ اب جو ابو جہل نے آتے ہی پیغام دے دیا تو اپنے گھر میں چین نہیں آیا، فوراً اسی مسافرانہ سج دھج کے ساتھ قبیلہ بنو ہاشم کے حضور حاضر ہو گئے۔ آ کر حضور کا دریافت کیا، بتانے والے نے بتایا کہ حضور یہاں جلوہ افروز نہیں ہے، کوہ بو قبیس کی طرف حضور جلوہ افروز ہے۔ تو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے لیے، ان سے ملاقات کے لیے اسی لمحے بے چینی اور بے قراری کے ساتھ کوہ بو قبیس پر پہنچ گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں جلوہ افروز تھے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ایسے جلوہ افروز تھے جیسے کسی آنے والے کا انتظار کر رہے تھے، جیسے کسی آنے والے کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق حاضر خدمت ہوئے اور سلام دعا کی اور بتایا کہ میں شام گیا تھا تو ابھی میں آیا ہوں، مجھے پتہ چلا ہے، میں آپ کے پاس آیا۔ تو آپ نے جب اب بتا دیا
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی جملہ کہا کہ اے ابو بکر، قبول حق میں پیچھے آنے والوں کا انتظار نہ کرو، قبول حق میں پیچھے آنے والوں کا انتظار نہ کرو اور بڑھ کر اس سعادت کو قبول کر لو۔ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے حضور بات یہ ہے کہ میں سنتا آیا ہوں کہ جتنے بھی انبیاء یہاں تشریف لاتے رہے ہیں دنیا میں، تو ان کے ساتھ خدائے بزرگ و برتر کوئی نشانیاں بھیجتا ہے، کوئی معجزات بھیجتا ہے، تاکہ وہ اپنا برحق ہونا اپنی نشانیوں کے ذریعے واضح کر دیں۔ میں بھی قبول حق کے لیے کسی نشانی کا منتظر ہوں، قبول حق کے لیے کسی نشانی کا منتظر ہوں۔ تو جب آپ نے نشانی طلب کی، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، نشانیوں سے گزرنے کے بعد بھی نشانی کی طلب رکھتے ہو؟ نشانیوں سے گزرنے کے بعد بھی نشانی کی طلب رکھتے ہو؟ ابھی اس سنسان رات کو گزرے زیادہ عرصہ تو نہیں ہوا؟ تم جانتے نہیں کہ تمہیں دیکھ کر اس مسیحی راہب نے کیا کہا تھا؟ وہ تمہارے دائیں ہاتھ کی کلائی کو دیکھ کر جو اس نے تمہارا ہاتھ چوما تھا وہ میری ہی تو نشانی ہے۔ اللہ اللہ۔ مکہ میں بیٹھ کر شام کی خبر، فوراً دل میں خیال آیا کہ جو مکہ میں بیٹھا ہے، ہزاروں کلومیٹر دور سنسان رات، تنہائی کا عالم، بند کمرے میں ہونے والی باتیں، اگر کوئی مکہ کی پہاڑی پر بیٹھ کر وہاں کی خبریں دے رہا ہے تو کوئی اور نہیں ہو سکتا، اللہ کا سچا رسول ہی ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت۔ تو بس جب حضور کے علم غیب کو دیکھا، کس کو دیکھا؟ علم غیب۔ صرف تنہا صدیق نہیں، کتنے ہی حضور کے علم غیب کو دیکھ کر صدیق ہو گئے، تصدیق کرنے والے ہو گئے، ایمان لانے والے ہو گئے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ علم غیب کو مانا ہے اس لیے دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں علم غیب کو مانا ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ارے یہ تو علم غیب وہ ہے جس کو دے کر لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ تم خارج کر رہے ہو، وہ داخل کر رہے تھے۔ تو اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اسلام کو قبول کیا اور آپ السابقون الاولون کے منصب پر فائز ہوئے۔ تو اسی لیے آپ ہمارے سر کا تاج ہیں۔ انہوں نے جتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنا ہدیہ پیش کیا، اپنا وقت پیش کیا، اپنا مال پیش کیا، اپنی جان پیش کی، اپنی بیٹی پیش کی، تو یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ حضور سے محبت کی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنا سب کچھ دین کے لیے پیش کریں، وقت بھی، صلاحیت بھی، مال بھی، اور جو کچھ بن پڑتا ہے، حتیٰ کہ جان بھی پیش کرنی پڑتی ہے، پھر کہیں جا کر راز حق ہاتھ میں آتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔